السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم لي خمسة أخفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة۔ لحد میں عشق دخیشن کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، بارگاہ رسالت میں سب مل کر جھوم کر عاشقانہ انداز میں ہدیہ درود پیش کریں۔ سب لوگ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ زور سے بولیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں آنے والے جملہ سامعین حضرات، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت قربان کر کے اس ذکر کی محفل میں تشریف لائے۔ محفل سجانے والوں نے، کمیٹی والوں نے اس محفل کو سجایا۔ آپ حضرات کافی دیر سے اپنے اس پروگرام کو سن رہے ہیں، بہت اچھی تقریر اور نعت و منقبت آپ نے سماعت کیے۔ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ شاید ٹائم بہت کم ہے، کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا تقریباً 12 بجے تک پروگرام چلنا ہے، 12 بجنے والا ہوگا، تو تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت کروں اور باقی جیسا آپ لوگ چاہیں گے انشاءاللہ اس طرح سے اس پروگرام کو چلا لیا جائے گا۔ حضرات، پوری دنیا کے اندر کہیں بھی آپ چلے جائیں، زیادہ نہیں تو تھوڑا، تھوڑا نہیں تو بہت تھوڑا، مسلمان تقریباً ہر جگہ پایا جاتا ہے، چاہے امریکہ ہو، برطین ہو، چائنا ہو یا کوئی اور ملک لے لیجیے، کہیں نہ کہیں کلمہ پڑھنے والا آپ کو زیادہ نہیں تھوڑا مل جائے گا، ہر جگہ۔ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ شاید کوئی جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر ایک مسلمان نہ ہو، لیکن میرے علم میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے، کہیں نہ کہیں ہوگا ضرور، ہر جگہ۔ تقریباً پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد اس وقت 7 ارب ہے، اس سے کم نہیں ہے، زیادہ ہی ہوگی۔ پوری دنیا کی سب سے بڑی اگر کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ سنا؟ جو میں باتیں بتا رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ پوری دنیا کی سب سے بڑی دوسرے نمبر کی جو آبادی ہے وہ کلمہ پڑھنے والوں کی ہے، پوری دنیا میں تقریباً 7 ارب سے زیادہ پوری دنیا میں مسلمان پائے جاتے ہیں۔ اب میں نے یہ دونوں چیز آپ کے سامنے رکھ دی۔ ایک وقت ایسا تھا کہ صرف پوری دنیا میں 1.25 لاکھ مسلمان تھے۔ کتنے؟ ذہن حاضر کریں، بالکل بات نہ کریں اور میری بات کو سنیں۔ اچھا یہ بتائیں، مائک کی آواز اب صاف آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ ان سے اچھا میپ تو میں چلا سکتا ہوں، میں نے کرا دیا نا سیٹنگ، کر نہیں رہے تھے یہ۔
میک اچھا ہے، ان کا سیٹنگ نہیں ہو پا رہی تھی. اب بھی اگر آواز سمجھ میں نہیں آئے میری کوئی جملہ تو آپ فوراً مجھے ٹوکیے گا، حضرت آواز نہیں آ رہی سمجھ میں، کیونکہ جب تک آپ نہیں سمجھ پائے میرا بولنے کا مقصد ہی حل نہیں ہوگا. میرا مقصد ہے آپ کو سمجھانا، میرا مقصد ہے ایک ایک جملہ موتی کی طرح آپ کے سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانا. ایک وقت وہ تھا کہ جس وقت پوری دنیا میں 1.25 لاکھ مسلمان، کتنے؟ 1.25 ارب زیادہ ہوتے ہیں یا 1.25 لاکھ؟ اچھا سب لوگ نہیں بولے، اس کا مطلب کچھ کنفیوژن ہے. 1.25 ارب زیادہ ہے یا 1.25 لاکھ؟ اور کتنے زیادہ ہیں؟ بہت زیادہ ہے. تھوڑا بہت فرق نہیں ہے، 19-20 کا فرق نہیں ہے بھائی، 15-20 کا بھی فرق نہیں ہے، 1 اور 100 کا فرق ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ 1 اور 100 کا فرق ہے. لیکن جب تمہاری تعداد 1.25 لاکھ تھی تو پوری دنیا تمہاری عزت کرتی تھی. اب تاریخی علماء بیٹھے ان سے پوچھنا کہ یہ حضرت جو بول رہے ہیں بات صحیح ہے کہ نہیں. جب تمہاری تعداد 1.25 لاکھ تھی تو روم اور ایران کے بادشاہوں کو تمہارے نام سے پسینے آتے تھے. جب تمہاری تعداد 1.25 لاکھ تھی تو بیت المقدس کے پادری تمہارا چہرہ دیکھ کے بنا جنگ کے چابی عمر کے ہاتھ میں تھما دیا کرتے تھے. جب تمہاری تعداد 1.25 لاکھ تھی تو بیت المقدس کی چابی عمر کے ہاتھ میں بنا جنگ کیے وہاں کے پادریوں نے عمر کے ہاتھ میں تھما دی. آج تمہاری تعداد 1.25 ارب ہے تو جہاں پر بیت المقدس ہے وہاں کی فلسطین کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بے پناہ مارا جا رہا ہے، بچوں کو کاٹا جا رہا ہے، کسی کا سہاگ لوٹا جا رہا ہے، کسی کی گود اجاڑ دی گئی. کتنے بچے وہاں فاقے سے چیخ رہے ہیں. تمہاری تعداد 1.25 لاکھ تھی، ظلم کرنا تو دور کی بات، کسی کا بال بینکا کرنا تو دور کی بات، کسی کے ناخن کو خراش پہنچانا تو دور کی بات. عمر کا چہرہ دیکھ کے بیت المقدس عمر کے حوالے کر دیا. بہت سی باتیں ہیں میرے دل میں کہ میں آپ تک پیش کروں. اب اللہ کرے کہ میرے وقت میں جتنی ہو جائیں میں کوشش کروں گا پیش کرنے کی. رجب شریف آتا تو خواجہ کی چھٹی منا لی، محرم آیا تو ہم نے بڑے دھوپ دھڑاکے سے محرم شریف منایا، ربیع الاول آیا جلوس نکال لیا، بس ہو گیا کہ یہی اسلام ہے. یہ ووڈا فون، یہ جیو کا ریچارج نہیں ہے کہ ایک بار کر لو تو 6 مہینہ چلے گا، ایک بار کر لو تو 3 مہینہ چلے گا. یہ محمد رسول اللہ کا لایا ہوا دین ہے. ہر سانس ہر لمحہ آپ کو مذہب اسلام پہ عمل کر کے دکھانا ہوگا. اگر ایک سانس بھی مذہب اسلام کے خلاف گئی تو تم بھٹک گئے. چلے تمہارا دنیا تمہیں راستے سے ہٹا دے گی، تخت سے ہٹا دے گی، دنیا تمہاری عزت کو پیروں میں کچل دے گی. میں عرض کر رہا تھا کہ جب 1.25 لاکھ تمہاری تعداد تھی تو بیت المقدس کی چابیاں تمہارے ہاتھوں میں تھما دی جاتی تھی بنا جنگ کیے. جب 1.25 ارب تمہاری تعداد ہے تو تمہاری کلمہ پڑھنے والی بچیوں کو کیسے روک روک کے مارا جا رہا ہے. کچھ تو فرق محسوس کیا ہوگا آپ نے کہ اتنی تعداد بڑھنے کے باوجود آج ہے ایسا کیوں؟ آپ کہو کہ امریکہ سپر پاور ہے، اسرائیل سپر پاور ہے. نہیں، اس وقت کا روم اور ایران بھی سپر پاور ہوا کرتا تھا. جیسے آج یہ سپر پاور ہے ویسے وہ بھی سپر پاور تھا. آج تمہارے پاس بہت کچھ ہے، اس وقت عمر ابن خطاب کے کپڑوں میں ببول کا کانٹا بٹن کی جگہ لگا تھا.
ٹاٹ کا لباس عمر ابن خطاب نے پہنا تھا، پتھر کا تکیہ عمر کے سر کے نیچے لگا تھا، مسجد نبوی کی ننگی زمین پر میرا عمر سوتا تھا۔ یہ وہ سوچنا کہ بہت کچھ تھا اس وقت، آج ان پہ بہت کچھ ہے۔ معلوم ہے آپ کو فلسطین کے ایک بچے کے پیچھے اسرائیلی سپاہی گن لے کے دوڑا، کئی دن کا فاقے کا بچہ، بھاگا، تھک گیا، گر گیا، گن تان کے اس کے پر جب اسرائیلی فوجی کھڑا ہوا تو اس بچے نے کہا جلدی گولی مار، میں نے سنا ہے جنت میں پیٹ بھر کے کھانا ملتا ہے۔ لوگوں تمہارے دل اب بھی نہیں دہلتے، سینے اب بھی نہیں دہلتے، اب بھی میرا نوجوان پبجیوں میں لگا ہوا ہے، اب بھی میرا نوجوان کٹ کٹ کی پاریوں میں لگا ہوا ہے، اب بھی میرا نوجوان قہقہے لگا رہا چوراہوں پر کھڑا ہو کر، اب بھی میرے نوجوان کو یہی پڑی ہے کہ اس مہینے کون سی مووی ریلیز ہوگی، اب بھی میرا جوان یہی ہے کہ کون سا سیریل کا کون سا جو ہے بھاگ آئے گا۔ اے نوجوانوں، میدان محشر میں یہ بچیاں تمہارا دامن پکڑے گی، حکمرانوں کا دامن پکڑے گی کہ تمہارے پاس اگر حکومت نہیں تھی، تمہارے پاس تخت و تاج نہیں تھا، تمہارے پاس پاور نہیں تھی، تمہارے پاس فوج و سپاہ نہیں تھا، تم کچھ نہیں کر سکتے تھے، تم مسجدوں میں جا کر ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر سکتے تھے۔ آج ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کیا ان بچیوں کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے؟ آج اتنا بھی ٹائم نہیں ہم کو کہ کم سے کم ہاتھ اٹھا کے ان بچیوں کے لیے دعا کر دے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم نکل جاؤ، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ کم سے کم دعا تو کر سکتے ہو، کم سے کم اس کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہو، کم سے کم اسرائیلی کمپنیوں کے جتنے پروڈکٹ ہیں ان کو اپنے گھر سے نکال کے تو پھینک سکتے ہو۔ ارے تم اگر عزیز مصر نہیں بن سکتے تو وہ بوڑھی خاتون تو بن سکتے ہو جو روئی کی جو گٹے لے کے حضرت یوسف کو خریدنے بازار پہنچی تھی۔ اگر عزیز مصر نہیں بن سکتے تو وہ خاتون تو بن سکتے ہو جو روئی کے 2 گٹے لے کے حضرت یوسف کو خریدنے گئی تھی، وہ تو بن سکتے ہو۔ اگر تم ابراہیم خلیل اللہ نہیں بن سکتے تو وہ میڈک تو بن سکتے ہو جو آتش نمرود میں اپنے منہ سے میڈک پانی ڈال کے آگ بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ تو بن سکتے ہو تم۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ گھروں کو نہیں دیکھتا، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، دل کے حال کو دیکھتا ہے۔ لوگوں میدان محشر میں سوال سب سے ہونا ہے، آج 7 ارب ہونے کے بعد آج تمہاری بیٹیوں کی عزتوں کو رولا جا رہا ہے، آج ماں کے گودوں کو آج ویران کیا جا رہا ہے، آج بیٹیوں کے سہاگ لوٹے جا رہے ہیں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ صرف وجہ یہ ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرکت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا پرسوں میں نمازی بننا سبحان اللہ۔ صرف ایمان کی کمزوری، خدا کی قسم، اور کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہو حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، حضرت کیا کریں، ہم مجبور ہیں، حالات کے ہاتھوں مجبور ہیں، اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے۔ آج سمجھانے والوں، حالات کوئی آسمان سے نہیں اترے ہیں، حالات کوئی زمین سے نہیں نکلے ہیں، حالات تم نے پیدا کیے ہیں، حالات ہم نے پیدا کیے ہیں، حالات کوئی آسمان کی طرف سے نازل نہیں ہوئے ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ خراب حالات کہاں سے آئے ہیں؟ بتاؤ، اللہ کی طرف سے تو سارے معاملات ابھی بھی وہی ہے۔ اللہ جیسے کل نعمتوں سے نوازتا تھا آج بھی نواز رہا ہے۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی، آج بھی 5 کی 5 ہے۔ کل بھی قرآن کا 30 پارہ تھا، آج بھی قرآن میں 30 پارہ ہے۔ پہلے بھی سال میں 1 مہینہ کا روزہ تھا، آج بھی سال میں 1 مہینے کا رمضان ہے۔ مجھے بتاؤ، پہلے بھی ہفتہ میں 1 جمعہ تھا، اب بھی ہفتہ میں 1 جمعہ ہے۔ پہلے بھی 24 گھنٹے میں دن و رات ہوتا تھا، اب بھی 24 گھنٹے میں دن و رات ہوتا ہے۔ پہلے بھی زمین سے سبزہ اگتا تھا، اب بھی زمین سے سبزہ اگتا ہے۔ پہلے بھی آسمان سے بارش آتا تھا، آج بھی بادلوں سے بارش برسائی جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے کیا بدلا ہے؟ بدلا ہے تو تمہارا بدلا ہے۔ کل 50 سال کی عورت برقع پہن کے حجاب میں نکل
طرف سے نہیں بلکہ ہماری طرف سے. ہمارے گھروں میں کل اگر 50 سال کی خاتون گھر سے باہر نکلتی تھی تو 50 سال کی خاتون حجاب میں نکلتی تھی. آج 18 سال کی لڑکی جنس پہن کے بال کھول کے بے پردہ گھومتی ہے. ہم کہتے ہیں حالات خراب ہے. حالات کیا اللہ کی طرف سے خراب ہے؟ ہم نے خود خراب کیے. ہم نے خود خراب کیے. اور میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے نا, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ غم نہ کرو, رنج نہ کرو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, کامیاب تم ہو. اللہ نے کیا کہا؟ کامیاب تم ہو. یا اللہ ہم کہاں کامیاب ہیں؟ ہم سے زیادہ ذلیل تو پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. آگے فرمایا ان کنتم مؤمنین, شرط یہ ہے کہ کامل ایمان والے ہو جاؤ تب تم کامیاب. کامل ایمان والے. تو پھر ہمارے پاس سب کچھ ہے, اگر نہیں ہے تو کامل ایمان نہیں ہے. گاڑی ہمارے پاس ہے, گھوڑا ہمارے پاس ہے, لوگ و مال ہمارے پاس, دولت ہمارے پاس, شہرت ہمارے پاس, اگر نہیں ہے تو پختہ ایمان نہیں ہے, جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل و رسوا کر دیے گئے. اللہ کے رسول نے صحابہ نے فرمایا تھا, اے صحابہ, ایک وقت وہ آئے گا کہ دنیا کی قومیں مسلمانوں پہ چڑھ دوڑے گی. وہ قیامت کی قریب کا زمانہ ہوگا. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی, آقا کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد اس سے کم ہوگی جتنے ہم ہیں؟ نبی نے فرمایا کہ اس سے بہت زیادہ ہوگی. عرض کی, آقا اتنی تعداد میں تو کسی کی طاقت نہیں کوئی ہمارے اوپر چڑھ دوڑے. اتنی تعداد ہوگی تو قومیں چڑھ جائیں گی. نبی نے فرمایا, ہاں ان کے دلوں سے ایمان نکل جائے گا, اللہ کا خوف نکل جائے گا, اس لیے دنیا ان پہ چڑھ جائے گی. خدا کی قسم ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں رہا. جس دن تمہارے دلوں میں خدا کا خوف آ گیا نا, دنیا تم پہ چڑھے گی نہیں, دنیا تمہیں اپنے سر پہ بٹھا لے گی. اللہ اللہ تمہارے سروں پہ نہیں بیٹھے گی, تمہیں اپنے سر پہ بٹھا لے گی. جلسے میں آنے والوں, تاریخ پڑھتے چلے جاؤ, تاریخ سنتے چلے جاؤ, آج محاسبہ کرتے چلے جاؤ کہ آج اس حال میں ہمارے اعمال نے ہمیں بھیجا ہے. آج جو یہ ہماری حالت ہوئی ہے, اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں, ہم خود ہیں. جلسے میں آنے والوں, اپنے حالات آج بھی اچھے کر لو, اپنا ایمان پختہ کر لو. میں پوری دنیا کی گارنٹی نہیں دیتا, جو اپنا ایمان پختہ کر لے گا اللہ اسے عزتوں سے نواز دے. سبحان اللہ. آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہے, حضرت اگر یہ جو جلسے میں آئے ہیں 500 لوگ, 1000 لوگ اگر یہ ایمان پختہ کر لیں تو کیا پورا حیدرآباد سدھر جائے گا؟ میں پورے حیدرآباد کی گارنٹی نہیں لیتا, تو اکیلا سدھر جا, اللہ تجھے عزت دے دے گا. ہاں اللہ ہے, جو چاہے وہ کرے. تم کہو گے یہ کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا, یو پی میں اتنی ٹھنڈی پڑ رہی ہے کہ رضائیوں میں سکون نہیں ہے, اسی حیدرآباد میں فین چل رہے ہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ ہی تو کر رہا. ارے یہ اللہ ہی تو کر رہا, کون کر رہا مجھے بتائیے؟ یہ اللہ کر رہا ہے. جب اللہ ایک ہی وقت میں ایک جگہ ٹھنڈا ایک جگہ گرم کر سکتا ہے, تو اللہ ایک ہی وقت میں ایک کو عزت والا اور ایک کو بغیر عزت والا بھی کر سکتا ہے. وہ نہیں کر سکتا, اللہ ہے وہ کر سکتا ہے. پوری دنیا کو چھوڑ دو, پورے حیدرآباد کو چھوڑ دو, اس چکر میں ہم کچھ نہیں کر پا رہے. یار میرے اکیلے سدھرنے سے کیا ہو رہا؟ ارے بھائی تو سدھر جا, اللہ تجھے عزت دے دے گا. ہاں, اور ایک بھی بہت کچھ کر سکتا ہے. ایمان پختہ ہونا چاہیے. ہندوستان میں اکیلا غریب نوازی تو آیا تھا. سبحان اللہ. آیا, ذرا زور سے بولو. اکیلا only one piece, نہ تخت نہ تاج نہ حکومت نہ مال نہ دولت, کچھ نہیں. اکیلا آیا تھا بھارت کی دھرتی پر, جب چٹائی بٹھا کے اللہ اللہ کا نعرہ لگایا تھا, پوری لوگی مخالفت میں آ گئی, رولنگ پارٹی مخالفت میں آ گئی, وقت کا راجا مخالفت میں آ گیا. اپنے قاصد کو بھیجا, وہی نے
کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے، اس لیے کہ جس کا ایمان مضبوط ہے اس کا کنیکشن اللہ سے ہے، جس کا ایمان مضبوط ہے اس کی عزت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، جس کا ایمان مضبوط ہے اسے عزتوں کے تاج اللہ پہناتا ہے، اور جسے اللہ عزت دے دے اسے بے عزت کوئی نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ، بھائی اللہ کے ہاتھ میں۔ میرے خواجہ نے پوچھا تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ مجھے کس نے بھیجا، تو بتا تجھے کس نے بھیجا؟ کہنے لگا میں ایسے نہیں آیا، او معین الدین مجھے میرے راجا نے بھیجا ہے، کہا تجھے تیرے راجا نے بھیجا ہے، ہمیں مدینے والے آقا نے بھیجا ہے۔ ہم بھی نہیں آئے، اگر تم سرکاری آدمی ہو تو ہم بھی سرکاری آدمی ہیں۔ تیری سرکار تو آتی اور جاتی رہتی ہے، ہماری تو جب سے آئی ہے گئی نہیں ہے، اور یہاں بھی ہے اور وہاں بھی رہے گی ہماری سرکار۔ اعلیٰ حضرت نے اسی سرکار کا تو ذکر کیا ہے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا خاص ہے، اور لا گلا بیٹا تیرا۔ اسی سرکار کا ذکر تو اعلیٰ حضرت نے کیا ہے۔ ارے سرکاری آدمی کو یہاں کرسی پوسٹ گدی ملتی ہے، تیری سرکار تو جلسے میں آنے والے ایسی ہے جسے یہاں بھی رسولوں کے ایمان کی گدی ملی اور وہاں بھی گدی ملے گی، یہاں رسولوں کی امامت کی گدی ہے، وہاں عرش اعظم پہ بٹھایا جائے گا۔ ایسی سرکار ہے تیرے نبی کی تو، مگر تو پھر بھی چاپلوسی کبھی اس کی کبھی اس کی کر رہا ہے۔ نا 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 نا، بس ایک ہی اعلان کر دو، ہمیں تو کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ جو اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار، بس ایک ہی اعلان کر دو۔ توجہ فرمائے، اکیلے معین الدین نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تجھے تیرے راجا نے بھیجا، مجھے میرے آقا نے بھیجا۔ کہنے لگا حکم ہے راجا کا کہ یہاں سے آپ اپنا بوریا بسترا اٹھاؤ چلے جاؤ۔ میرے خواجہ نے کہا تجھے تیرے راجا کا حکم ہے کہ مجھے بھگا دے، اور مجھے میرے آقا کا حکم ہے کہ میرے کلمہ پڑھنے والوں کو بسا دے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ہو گیا۔ اب مجھے بتاؤ، اپنے ایمان والے دل سے بتانا، خواجہ اکیلے لیکن آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں، ڈر بھی نہیں رہے، ڈر بھی نہیں رہے کہ یہ پھانسی پہ چڑھا دے گا، یہ میرا سر قلم کرا دے گا، ڈر یوں نہیں رہے ہیں، اس لیے نہیں ڈر رہے ہیں، بن کے فانوس جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا تجھے جسے روشن خدا کرے۔ سبحان اللہ۔ آج تک میرے خواجہ کو کوئی نہ ہٹا پائے، ابھی بھی اپنی مرکز میں لیٹے ہوئے پورے بھارت کے سلطان بنے بیٹھے ایمان پختہ۔ یہاں 1.25 ارب ہیں، آج تمہارے سامنے کیا کیا نہیں ہو رہا، ہم کہتے ہیں حالات خراب ہے، حالات خراب ہے، جلسے میں آنے والوں ہم خود اپنے آپ خراب ہے، حالات خراب نہیں ہیں، ہم خراب ہیں ہم، اور ہم اتنے خراب ہیں، ہم اتنے خراب ہیں، ہم اتنے خراب ہیں، اگر کوئی دوسرا حجاب کی مخالفت کرے ہم دھرنا دے دیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، خبردار جو حجاب پہ انگلی اٹھائی ہماری بیٹیاں حجاب نہیں پہنیں۔ ابھی اگر کوئی یہ کہہ دے کہ تمہیں مسجد میں نہیں جانے دیں گے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، مر جائیں گے، مار ڈالیں گے، مسجد میں کیوں نہیں جانے دے گا، ہم خود نہیں جانے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ابھی کوئی کہہ دے کہ تمہارے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے، ہم تمہارے بچوں کو قرآن نہیں پڑھنے دیں گے، ابھی آپ احتجاج پہ آ جاؤ گے، ارے قرآن کو روکا جا رہا، ہم خود نہیں پڑھ رہے، بتائیے ہم خود نہیں پڑھ رہے۔ ابھی اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اسلامی کلچر تمہیں اپنانے سے روکا جاتا ہے، آپ اسلامی کلچر نہیں اپنا سکتے، ابھی کیس ٹھوکنے لگیں گے ہمیں ہمارے کلچر سے روکا گیا، ہم خود اسلامی کلچر کی دھجیاں اڑا، ہمارے نوجوانوں کے حال دیکھ،
टैटू हमारे नौजवान बनवा के घूम रहे हैं, फटे हुए पैंटे हमारे नौजवान घूम पहन रहे हैं, हमारे नौजवान कई कई तरह की बालों की कटिंग करा रहे, ऐसी ऐसी कटिंग करा रहे, कोई छिपकली कटिंग, कुत्ता कटिंग, सुअर कटिंग। हाँ बातें कड़वी लग रही होंगी लेकिन हकीकत है, समझ में आप, हकीकत है। और नौजवानों अगर तुम बताओ तुम तरीके मुस्तफा को छोड़ोगे तो कामयाब हो जाओगे, रब्बे काबा की कसम नहीं हो सकते। मैं तुम्हारी तारीफ पेश करता हूँ, अभी तो 1.25 लाख की तारीफ पेश कर रहा था, 1.25 लाख भी बहुत है। मक्का में एक दिन होता है कि जिस दिन 39 मुसलमान थे और 39 कितने थे? सिर्फ 40 में ने जब कलमा पढ़ा तो उसका नाम था उमर। और जोर से बोले दारे अरकम में जाके, जो कोहे सफा के दामन में एक जगह है दारे अरकम, वहां जाके उमर ने कलमा पढ़ा। जैसे ही कलमा पढ़ा नबी के हाथ में हाथ देके उमर खड़े हो गए। उमर खड़े हो गए, नबी ने फरमाया उमर खड़ा क्यों है? जो सहाबा थे उन्होंने कहा उमर खड़े क्यों है? कहा कलमा पढ़ने वालों को मक्का में बहुत मारा जाता है। बिलाल को इतना कोड़ा मारा गया कि बिलाल की काली चमड़ी सूख कर सफेद चर्बी नजर आने लगी। इतना मारा गया, अबू बकर को इतने पत्थर मारे कि चेहरा इतना इतना सूज गया कि अबू बकर की पहचान नहीं होती थी। तो कहा उमर तू क्यों खड़ा है? कहा आज काबे के हरम में जाके ऐलान करके कलमा पढ़ूंगा। ऐलान करके कलमा पढ़ूंगा। ईमान देखिए यार, ईमान। कहा उमर अभी तादाद बहुत कम है, उमर अभी हम बहुत थोड़े हैं, उमर अभी ना जाओ, अभी 40 लोग हैं अभी मक्का वाले अभी तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे। अबू जहल की नबी तबक नहीं चल रही है, अबू लहब की ऊपर पड़ी है, नबी जारी है। कहा सुनो अब उमर को जाने दो। हजरत उमर ने दारे अरकम में कलमा पढ़ा। वो जलसे में आने वाले हरम काबा में हजरत उमर आ गए। वो खड़े होकर बोले ओ मक्का के दहशतगर्दों, ओ मक्का के दबंगों, ओ मक्का के ठेकेदारों, मैंने सुना है कलमा पढ़ने वालों को कोड़ों से पत्थरों से मारते हो। आज खत्ताब का बेटा उमर कलमा पढ़ लिया है, आओ मुझे रोको। मगर मुझे रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना कि आज के बाद अपने आप को यतीम समझना, मुकाबला उमर से है। मुकाबला उमर से है। ए मक्का के दबंगों आओ, आज उमर को कलमा पढ़ने से रोको। ए मक्का के ठेकेदारों आओ, आज खत्ताब के बेटे को रोको। मैंने ईमान ले आया हूँ, मैं कलमा पढ़ लिया हूँ, मुझे रोको। मगर अपनी बीवियों से कह करके आना कि आज के बाद अपने आप को बेवा समझना, मुकाबला उमर से है। जब उमर ने कलमा पढ़ा तो इस्लाम घाटियों से निकल के मैदानों में आ गया। घाटियों से निकल के मैदानों में आ गया। जब उमर ने कलमा पढ़ा मजलूम मुस्कुराने लगे। जब उमर ने कलमा पढ़ा यतीम खुशियां मनाने लगे। जब उमर ने कलमा पढ़ा तो जो छिप छिप के इबादत कर रहे थे वो सामने आके इबादत करने लगे। अरे कम से कम तुमने भी नबी का कलमा पढ़ा, तुम इतना ना करो, कम से कम इतना ही कर लो, इतना ही कर लो कि खुद ही नमाजी बन जाओ, खुद ही इस्लामी कल्चर को अपना लो। अरे उमर नहीं बन सकते, उमर के गुलाम तो बन सकते हो। उमर नहीं बन सकते, उमर के पहरेदार तो बन सकते हो। उमर वो है कि जिसने इस्लाम को तक़वियत बख्शी थी। उमर वो है कि जिसकी वजह से इस्लाम को पावर मिली थी। तुम कम से कम अपने आप ही इस्लामी रंग में रंग जाओ। हमने कुछ नहीं करना, बस खाली एक बात कहना, हजरत हालात बड़े खराब हैं। घरों में बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं, घरों में फिल्में चल रही हैं। तेरी बेटियां हीरोइनों के जो है पहनावे पहन रही है, तेरी बेटी ब्यूटी पार्लर में जाके गैर मर्दों से मेहंदियां लगवा रही है और हमसे कहता हालात खराब है, दुआ कर दियो। जब तक शादी नहीं हो रही, जब तक तेरी बेटी गैरों से जाकर अपना मेकअप नहीं करा रही है,
مردوں کی جاموں پہ اپنا ہاتھ رکھ کے بازوؤں پر مہندیاں لگوا رہی ہے اور ہم کہتے ہیں حضرت دعا کر دو. وہ میرے بھائی کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ چاند نظر آیا نا، سب خوشیاں منا رہے ہیں، سب خوشیاں. حضرت فاطمہ نے خوشی نہیں منائی. میں نے کہا تم کیوں خوش نہیں ہوتی؟ میں نے دیکھا نہیں، کہا کیوں نہیں دیکھا؟ کہا سب کی نظر جو پڑ گئی اس لیے فاطمہ اپنی نظر اس پہ ڈالنا نہیں چاہتا. آپ کو معلوم ہے حضرت فاطمہ کا پردہ 72 پیمن ہے، 17 پیمن چمڑے کا لگا ہوا ہے. لیکن خدا کی قسم کسی غیر نے فاطمہ کا بال بھی تو دیکھا ہوں. حسنین کی امی ہے، علی کی بیوی ہے. سجدے کا حال یہ ہے کہ راتیں چھوٹی پڑ جاتی ہے، فاطمہ کا سجدہ پورا نہیں ہوتا. پردے کا حال یہ ہے کہ فاطمہ کا بال بھی چاہو سورج نہیں دیکھتے. آج ہماری بیٹیوں کا حال یہ ہے کہ سجدہ شاید کر لیتی ہوں کبھی ہفتے میں. اور کپڑوں کا حال یہ ہے کہ اگر اپنی بیٹیوں سے بیویوں سے پوچھیں گے کپڑے بتا کتنا، تو ایک بار میں بتا بھی نہیں سکتی شاید جب تک حساب نہ لگا. کسی پہ 50 جوڑا، کسی پہ 20 جوڑا، کسی پہ 30 جوڑا، 50 جوڑا کرتے ہیں. لیکن نماز تمہاری ہفتے میں نہیں ہو رہی ہے. شرم آنا چاہیے. کپڑے بھی میدان محشر میں ہمارا دام پکڑ کے کھڑے ہو. بڑا خطرناک معاملہ میرے بھائی. حالات خراب ہے. بس اتنا کہہ کے کام ختم کر دیا. شادیوں میں ڈی جے بج رہے ہیں، شادیوں میں ڈانس ہو رہے ہیں. حالات خراب ہیں. شادیوں میں جہیز منہ سے مانگے جا رہے ہیں. بتا کتنا دے گا، کتنے کا اسٹیمنٹ ہے شادی میں، کون سی گاڑی ملے گی، شادی کیسی ہوگی. کہتے ہیں حالات خراب ہے، حالات خراب ہے. کیا تم نے کبھی سوچا اللہ کے رسول نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کی تھی، کتنا جہیز دیا تھا؟ شاید معلوم بھی نہ ہو آپ لوگوں کو، شاید معلوم بھی نہ ہو آپ لوگوں کو. آج ہماری کتنی بیٹیاں اپنے باپوں کے گھروں میں بیٹھی ہیں، اس لیے بیٹھی ہے کہ ان کے باپ پہ 10 لاکھ روپیہ نہیں ہے جو اپنی بیٹی کا ڈولا بھی نہ کر سکے. نہیں ہے 10 لاکھ روپیہ. یار میں امیروں کی بات نہیں کرتا. چلو امیر کتنے پرسنٹ ہے؟ 10% امیر ہوں گے. لیکن 90% غریبوں کا کیا ہوگا؟ یہ ہندوانہ لانا ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لی. آج بیٹیوں کی شادیوں کے نام پہ جو خندہ کر دی قوم مسلم کر رہی ہے، شاید کوئی کام کر رہی ہے. یوپی سے حیدرآباد کمانا آیا، 10 سال تک کمایا حیدرآباد میں. بہار سے حیدرآباد کمانے آیا، حیدرآباد سے سعودی عرب کمانے گیا، حیدرآباد سے دبئی کمانے گیا، 10 سال تک کمایا. اس بھائی سے پوچھا کہ تم نے حیدرآباد میں 10 سال کمایا، تم نے کیا کیا؟ تو ایک ہی جواب دے گا 2 بہنوں کی شادی کر دی، بس سب ختم ہو گیا. تم نے ایک بھائی کی پوری زندگی شادی میں لوٹ لی. ایک باپ کی پوری زندگی تم نے ایک شادی میں تباہ کر دی. ارے کسی کے مرنے میں 20 سال کی سزا ہوتی ہے، اس کی بھی 20 سال کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. کوئی بھائی اپنی بہن کی شادی میں اپنے 10 اور 20 سال کی کمائی ایسی لٹا دیتا تھا، اس کی 20 سال کی زندگی ادھر بھی تباہ ہو. یہاں سکون ملا نہ وہاں سکون ملا. میرے بھائیوں پھر ہم کہتے ہیں کیا کریں، حالات بڑے خراب ہیں. لوگ آج بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں. یہ جملے بولتے ہوئے بھی مجھے عجیب سا لگتا ہے. آج کلمہ پڑھنے والی بیٹیاں ان کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں جن کا ان کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. غیر قوم والوں کے ساتھ بیٹیاں شادیاں کر رہی ہیں. میڈیا تمہارے سامنے ہے، لوگ سوشل میڈیا تمہارے سامنے ہے. مجھ سے زیادہ خبریں آپ پڑھتے ہوں گے. آج بیٹیاں شادیاں کیوں کر رہی ہیں غیروں میں؟ اس کی 50% وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اسلامی ماحول نہیں، اور 50% وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں شادیوں کے لیے اتنا مال نہیں. 2 وجہ ہے. مرتد ہو رہی ہیں بیٹیاں، یہ بات تمہارے سامنے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہو تو 50 خبریں میں سنا دوں گا. 50 خبریں سنا دوں گا بیٹا بیٹا جن بیٹیوں نے کلمہ پڑھنے والیوں نے غیر مسلموں سے شادیاں کر لی. یہ بات تمہارے سامنے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ سوچا کبھی؟ ایسا پہلے تو نہیں دیکھا تھا ہم نے، ابھی کیوں؟ 2 وجہ ہیں بس، 2 وجہ، تیسری کوئی نہیں. سب سے پہلی وجہ یہ ہے
بیٹیوں کو نہیں دیا. اگر اسلامی رنگ میں رنگ لیتے تو جان تو دے دیتی مگر عزت کا سودا نہ کرتی. یہ اسلامی رنگ کا کمال ہوتا ہے. ایک بیٹی اسلامی رنگ میں رنگ کے نکلی تھی. توجہ فرمائے. کرناٹک کے کالج میں حجاب اوڑھ کے نکلی تھی. سینکڑوں بھیڑیوں نے اس کی مخالفت کری. شیرنی بن کے نعرے تکبیر کر کے سینکڑوں کا مقابلہ کر دیا. جس بچی کو زمانہ مسکان کہتا ہے آپ نے بڑی خوشی سے اس کے اسٹیٹس لگائے. آپ نے کہا مسکان زندہ باد. آپ نے کہا مسکان شیرنی ہے. ارے مسکان کا اسٹیٹس لگانے سے کام نہیں چلے گا. اپنی بیٹیوں کو مسکان بنانے سے کام چلے گا. بات وہ ہے خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امین. سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. جس بچی کو تم نے کنیز فاطمہ کی گھٹی پہ لا دی ہو خدا کی قسم وہ مرتد ہو سکتی ہے. وہ اپنی ایمان کا سودا کر لے گی, مر جائے گی, گلے میں چھری چلوانا پسند کرے گی مگر اپنی عزت کا سودا نہ کرے گی. ایسے کر دی. فرق کتنا ہے؟ اتنا ہے کہ بیٹیوں کو پرورش کرنا چاہیے تھا قرآن کے سائے میں. بیٹیوں کو پرورش کرنا چاہیے تھا اسلامی رنگ میں, اسلامی ماحول میں. ہم نے بیٹیوں کو پرورش کیا, اپنے بیٹوں کو پرورش کیا انگریزی ماحول میں. تو ویڈیو رے جب بچہ ہوشیار ہوتا ہے بولنے کے قابل ہوتا ہے, جب بچہ بولنے کا قابل ہو تو دینی باتیں بتاؤ, دینی باتیں بلواؤ اس سے. اذان سکھاؤ, کلمہ سکھاؤ, درود شریف سکھاؤ, قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں سکھاؤ. مگر ہمارے گھر میں کیسے سکھایا جاتا ہے بیٹا جلدی سے بولو اے فور ایپل. کیوں ایپل کا ٹائم نکلا جا رہا ہے اس کا؟ لاؤ مجھے ایک سال انگلش پڑھنے دے. ایک سال, صرف ایک سال انگلش پڑھ لوں. اتنی ہائی فائی انگلش میں تبدیل کروں گا کہ انگریز بھی دیکھے گا میرے چہرے کو. کوئی اتنی کٹھی تو نہیں ہے انگلش یار. پیدا ہوتے ہی تم نے بچوں کو لگا دیا ایک اور ایپل بے فر بال. پکڑ نہیں رہے. تم نے لگا دیا بچوں کو. ارے پیدا ہونے کے بعد بولنا شروع کیا تو اسے اگر پڑھانا تھا تو یہ پڑھانا پڑھ. اے فور اللہ, بی فور بسم اللہ. میرے بیٹے کو تو پوری ABCD یاد ہے, تو اس نے کون سا کمال کر لیا؟ کون سے اس نے تیر مار لیے؟ کون سے بانس کالے کر لیے اس نے ABCD یاد کر لی؟ ایک سال انگلش پڑھنے, ایک سال. بلکہ امریکن انسٹیٹیوٹ والے تو کہتے ہیں 90 گھنٹے ہمیں دے دو انگلش بولنا سکھا دیں. کیوں 90 گھنٹے دے؟ اتنی مشکل ہے انگلش؟ پیدا ہوتے ہی ایک دم ہائی فائی انگلش میڈیم اسکول میں ڈالو. اے فور ایپل, اے فور ایپل. اماں 4 بجے سے ڈبہ تیار کر رہی ہے اے فور ایپل. میری بات غلط نہیں ہے حیدرآباد والوں, بات سمجھنے کی. 4 بجے سے اماں تیار ہے, ڈبہ تیار کر رہی ہے اے فور ایپل کے لیے. اور میری ماں اور میرے بھائیوں, تم اپنے بچوں کو 4 بجے سے تیار کرتے ہو, ڈریس پہن کے ڈبہ تیار کرتے ہو, ٹفن تیار کرتے ہو. کاش صبح فجر میں اپنے بچوں کو تم نے نماز کے لیے تیار کیا ہوتا تو آج تمہارے بیٹوں کا یہ حال نہ ہوتا. ہر میدان میں یہ اسلام کا جھنڈا بلند کیے ہوئے ہوتے. کاش تم فجر میں انہوں نے تیار کیا. میں چاہے انجینئر بنا دو, چاہے پروفیسر بنا دو, چاہے ڈاکٹر بنا دو, چاہے پائلٹ بنا دو, میں منع نہیں کرتا. ارے اپنے بیٹے کو تو MBBS بنا دے, مگر پہلے دیندار بنا, قرآن پڑھا, نماز سکھا, تاکہ تیرا بچہ اگر MBBS بن جائے تو ادھر بیمار کا نسخہ
دیندار بناؤ، مگر نہیں بناتے. ایک اور ایپل کی بڑی لجا کی ہے آپ کو. اے بیٹا اے موبائل والے بیٹھ کے سنتے تقریر جاتے ہیں جلدی سے توجہ کریں. آج میرے جملے سنیں اور برا لگے تو اپنی حد تک رکھنا بھائی، مجھے کوئی ٹینشن نہیں، اگلے سال بلانا مت بلانا، لیکن حق بات مولوی نہیں کہے گا تو کون ریڈی چلانے والا کہے گا؟ مولوی نہیں بتائے گا تو کون کہے گا؟ رکشہ چلانے والا بتائے گا. آج یہ ذہن بن گیا ہے کہ زکات مدرسے میں دو، یہ ذہن بن گیا ہے خیرات مدرسے میں دو، صدقہ مدرسے میں دو. خبردار مت دو زکات مدرسے میں غریبوں کو دو. کیوں؟ اللہ نے تمہیں کہ اہل سربت نہیں بنایا؟ آپ الگ سے مدد نہیں کر سکتے؟ الگ سے مدد کرو مدرسے کی. زکات کھلا کے مولوی بناؤ گے تو کیا حق بات کہے گا؟ کیا ڈنکے کی چوٹ پہ بولے گا وہ؟ اور یہ مت سوچو کہ غریب لوگ مدرسے میں، مفلس لوگ، یتیم اور مسکین لوگ مدرسے میں پڑھے. نہیں، کروڑ پتی کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو مدرسے میں پڑھائے. جب کروڑ پتی کا بیٹا مسجد کے ممبر پہ کھڑا ہوگا تو متولی سے نہیں ڈرے گا، سیکریٹری سے نہیں ڈرے گا کہ اگر ٹھوکر پہ تیری سیکریٹری اور ٹھوکر پہ تیری متولیت اور ٹھوکر پہ تیری صدارت، جتنا تو امیر ہے نا اس سے زیادہ امیری بھی جیب میں پڑے گا. حق بات کروں